بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں کچھ اچھے لوگ ہیں اور کچھ برے۔ اچھے لوگ ہمیشہ دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ برے قدرت کی بنائی ہوئی اس مخلوق کی تذلیل کرتے ہیں۔ اسی طرح امیری اور غریبی کا بھی فرق موجود ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اگر کوئی شخص محنت کرے اور خدا کی بنائی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے تو جلدی اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک ایسے لڑکے کی زندگی کا واقعہ ہے جو ہر روز بھکاری کو $1 دیتا تھا۔ پھر 5 سال بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ بھکاری ایسا بن جائے گا۔ یہ واقعہ ایک نوجوان سال براؤن نے شیئر کیا جو کہ امریکہ کا شہری ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اسپیروائے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ امریکہ میں 2005 کے آخر میں شروع ہوا۔ سال ایک جگہ اسسٹنٹ لائر کی نوکری کر رہا تھا۔ وہ ان چھٹیوں میں زیادہ سے زیادہ ڈالر کمانا چاہتا تھا تاکہ واپس جا کر پڑھائی کے اخراجات ادا کر سکے۔ لنچ کرنے کے لیے وہ ایسی جگہ تلاش کرتا جہاں کم قیمت پر زیادہ کھانا ملتا ہو، اور ایسی جگہوں پر ہمیشہ اس کو غریب اور بکاری ہی ملتے۔ اور روز یہ نوجوان ہیم برگر اور سوس رول سے بھوک مٹاتا۔ وہ عام طور پر نوٹوں سے بل ادا کرتا اور بچ جانے والے سکوں کو غریبوں کے لیے رکھ دیتا۔ سال ان سکوں سے کچھ نہیں خرید سکتا تھا، لہٰذا وہ ایک غریب شخص فرینک کی مدد کرتا تھا۔ جو ہی سال اس کے پاس سے گزرتا تو کہتا، ہیلو فرینک، تمہیں دیکھ کر اچھا لگا۔ اس کے بعد سکے دے کر چلا جاتا۔ وقت کے ساتھ سال اور یہ بھکاری فرینک اچھے دوست بن گئے۔ فرینک اپنی زندگی میں خوفناک حالات سے دوچار تھا۔ دیکھنے میں یہ شخص اتنا زیادہ سمجھدار نہ تھا، مگر اس کا برتاؤ شائستہ نرم دل والا تھا۔ 2 ماہ بعد ایک دن سال نے خوراک خریدی مگر اس کے پاس سکے نہ بچے۔ وہ ATM چلا گیا لیکن ATM خراب ہونے کی وجہ سے وہاں سے بھی ڈالر نہ نکلوا سکا۔ اس کے بعد سال واپس ہوٹل مینیجر کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے تم اس بھکاری کی مدد کرتے ہو، لہٰذا یہ برگر مجھے واپس کرو اور 2 برگر لے جاؤ۔ آج تم سکوں کے بجائے ان برگر سے اس کو پارٹی کروا دو۔ آخر کار نوکری کے 3 مہینے ختم ہو گئے۔ سال واپس پینسلوینیا چلا گیا تاکہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے۔ غریب بیکاری کے ساتھ سال کی آخری ملاقات اچھی رہی، لیکن دونوں کو امید تھی کہ ایک دن واپس ملیں گے۔ اس طرح 5 سال گزر گئے۔ سال ایک اچھا وکیل بن کر واپس نیو یارک آیا اور اس کو اچھی نوکری مل گئی۔ ایک دن ریسٹورنٹ پر کھانا کھانے کا پروگرام بنایا۔ وہ ریسٹورنٹ کے ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھ کے اس کے ساتھ مصروف تھا کہ اچانک کسی نے کہا کہ معاف کرنا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس پر سال فوراً آواز کی طرف مڑا تو دیکھا کہ ایک لمبا شخص خوبصورت بزنس سوٹ پہن کر کھڑا تھا۔ سال نے اس کو پاؤں سے لے کر سر تک کئی بار دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے یہ شخص کون ہے، اور پھر کہا کہ کیا یہ سچ ہے کہ فرینک تم ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سال فوراً اٹھا اور اس کو گلے لگایا۔ فرینک روتے ہوئے لہجے میں سال کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ پھر یہ دونوں ٹیبل پر بیٹھ کے فرینک نے سال کو اپنے بیتے ہوئے 5 سالوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے معاملات حل کیے اور نوکری شروع کی۔ ڈاکٹروں نے میری ذہنی اور جسمانی صحت بحال کی۔ اس کے بعد مزید کہا کہ جس سال ہم ملے تھے میں سخت ڈپریشن کی حالت میں تھا، کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ پھر میں ایک جگہ بیٹھ کر سب کچھ بہتر ہونے کے لیے انتظار کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ بچپن سے لے کر آج تک کچھ بھی اچھا نہ ہوا۔ میرے ماں باپ مر گئے تھے، میری نوکری ختم ہو گئی، پھر میری بیوی بھی چھوڑ گئی اور میں گلیوں میں آ گیا۔ میں جینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ اس دنیا میں کچھ اچھا بھی ہے، جیسا کہ تم مجھے ہر روز $1 دیتے اور ایک دن کھانا بھی ساتھ کھایا۔ اس چیز نے مجھے ہمت دی۔ اس نے کہا کہ ایک دن میرے لیے کچھ بھی نہ تھا، میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا جیسا کہ آج کھڑا ہوں۔ دونوں کے درمیان تقریباً 1 گھنٹہ بات چلتی رہی۔ اس کے بعد فرینک نے بتایا کہ میری صحت تھوڑی بہتر ہوئی تو دوبارہ اپنا کام شروع کیا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ کر کے بزنس سیٹ کیا اور آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ سال کے ساتھ یہ شخص دوبارہ گلے ملا اور رونے لگا۔ اس پر سال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سال نے کہا کہ فرینک میرا نام بھی نہیں جانتا تھا اور اب بھی اس کو معلوم نہیں۔ اس نے سوچا تھا کہ ہم دونوں نہیں ملیں گے۔ سال نے مزید کہا کہ اس اجنبی نے میرے ساتھ ایک سچے انسان جیسا سلوک کیا۔ تو دوستو، بعض اوقات آپ کی تھوڑی سی مدد کسی کا کھویا ہوا یقین اور امید واپس دلا سکتی ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ارد گرد موجود دکھی انسانوں کے پاس جا کر بیٹھیں، ان کے دکھ سنیں، ان کو حوصلہ دلائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری تھوڑی سی کاوش کسی کی زندگی بدل دے۔ تو دوستو، آپ کو یہ حقیقی واقعہ کیسا لگا؟ اس کا جواب ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسپیروائے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔